1929 اور 1930 میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین صاحبان، علماء کرام، مشاہیر قوم اور سیاسی اکابرین کے ساتھ مل کر میلاد شریف کو منانے کے لیے ہندوستان بھر کے اخبارات میں ایک اپیل شائع کی۔ اس اپیل کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظر میں عید میلاد النبی منانے کی کتنی اہمیت تھی۔ نہ صرف اس کو وہ مسلمانوں کی مذہبی یگانگت کے طور پر دیکھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک مسلمانوں میں سیاسی یگانگت بیدار کرنے کا یہ واحد اور اہم ترین دن ہے۔ اس اپیل کا متن ہم آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ کوٹ: اتحاد اسلام کی تقویت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و اجلال، حضور کی سیرت پاک کی اشاعت اور ملک میں بانیان مذاہب کا صحیح احترام قائم کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو ہندوستان کے طول و عرض میں ایسے عظیم ترین تبلیغی جلسوں اور مظاہروں کا انتظام کیا جائے جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قدر کے شایان شان ہوں اور جنہیں دنیا محسوس کر سکے۔ اس دن ہر ایک آبادی میں علم اسلام بلند کیا جائے اور تمام فرزندان اسلام بلا استثناء اس علم کے نیچے جمع ہو کر خداوند پاک سے عہد کریں کہ وہ ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم تلاش کریں گے، انہی کی محبت میں زندہ رہیں گے اور انہی کی اطاعت میں جان دیں گے۔ انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل نے قوم کی اس متحدہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ یوم ولادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامیہ کالج لاہور کے وسیع میدان میں ایک عظیم الشان جلسہ کر کے لاہور میں اسوہ رسول روح فدا کی اشاعت کرے اور اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و اجلال کا علم بلند کرے کہ 12 ربیع الاول کے دن لاہور کا ایک ایک گوشہ ورفعنا لک ذکرک کی تصویر بن جائے۔ مسلمانان لاہور میں ہزارہا اختلاف موجود ہوں گے، لیکن حضور سید عالم کے عشق و احترام کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس واسطے انجمن حمایت اسلام بلا لحاظ اختلاف تمام برادران اسلام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ انجمن کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام اور مبارک کام کو دنیا میں بلند رکھنے کے لیے ایسی گرم جوشی اور عزم و ہمت کے ساتھ کام کریں کہ 12 ربیع الاول کے دن ایک خدا کے ماننے والے اور ایک نبی کے نام لیوا المسلمون کرجل واحد کی تصویر بن جائیں۔ اس اپیل پر حضرت علامہ کے علاوہ جن اکابرین نے ملت دستخط کیے ان میں سے چند اہم ترین نام کے ہیں: سید غلام بھیک نہرنگ امپالہ، مولانا غلام مرشد لاہور، مولانا شوکت علی بمبئی، مولانا حضرت موہانی موہان، پیر سید مہر علی شاہ گولڈا شریف، مولانا قطب الدین عبد الباری لکھنؤ، دیوان سید محمد پاک پتن شریف، مولانا قمر الدین سیال شریف، مولانا فاخر الہ آباد، مولانا سید حبیب مدیر سیاست، پیر سید فضل شاہ جلال پور شریف، مولانا علی الحاتری لاہور، مولانا محمد شفیع داؤدی بہار، اور اس کے علاوہ دیگر اہم علماء مشائخ اور اکابر ملت۔ اس کے بعد تک گویا علامہ اقبال نے اس کام کو اپنا مشن بنا لیا، اور پھر جون 1931 میں علامہ اقبال نے علماء مشائخ، اکابر ملت اور سیاسی اکابرین اور زعماء کو اکٹھا کیا اور ان کی موجودگی میں باقاعدہ تحریک یوم النبی کے افتتاح کا اعلان کیا اور ان کی خدمت میں ایک اپیل کی۔ لکھنے والوں نے تو اسے علامہ اقبال کی اپیل لکھا ہے، لیکن یہ خادم، یہ فقیر احقر علی زبیر یہ کہتا ہے کہ یہ اپیل نہیں تھی، بلکہ یہ قرارداد عید میلاد النبی تھی۔ جس طرح قرارداد پاکستان پیش کی، علامہ اقبال نے یہ قرارداد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی، اور جن علماء کے سامنے پیش کی کوئی معمولی نام نہیں تھے، وہ ہندوستان کے بڑے بڑے نامور علماء، جن کے چند نام جو ہیں وہ 12-13 نام تو آپ کے سامنے پھر دوبارہ مفتی نثار احمد آگرہ، میاں سر محمد شفیع لاہور، مولانا شوکت علی دہلی، مولانا سید غلام بھیک نہرنگ امبالہ اور پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف، مولانا سید حبیب لاہور، مولانا حضرت موہانی، مولانا محمد سجاد بہار، مولانا کشفی نظامی، ڈاکٹر شفاعت احمد خان،
مولانا غلام مرشد اور مولانا سید علی حائری لاہور، اس طرح کے دیگر علماء کرام، ان کے سامنے علامہ اقبال نے یہ اپیل پیش کی، درخواست کی، جسے آپ اس اپیل کا متن پڑھیں گے تو آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ یہ قرارداد جلسہ عید میلاد النبی ہے۔ اپیل کا متن یہ ہے، کوٹ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا آفتاب 1350 سال گزرنے پر بھی نصف النہار پر ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زوال پذیر نہ ہوگا۔ ہمارے سلف صالحین نے تبلیغ اسلام میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا تھا اور ہر زمانے کے ذرائع کو حد شریعت کے اندر رہ کر استعمال کیا تھا۔ آؤ ہم سب مل کر موجودہ زمانے کے مؤثر اور مفید ذریعے تبلیغ کو اختیار کریں اور اس فرض تبلیغ کو ادا کریں جو ہمارے ہادی اور تمام عالم کے محسن کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی فرما کر ہم پر فرض کر دیا تھا۔ ہماری استدعا ہے کہ تمام ہندوستان کے طول عرض میں سیرت النبی کی اشاعت کے لیے ایک ہی دن تبلیغی جلسے کیے جائیں، ایسے جلسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت قدر کے شایان شان ہوں اور جنہیں دنیا محسوس کر سکے۔ چونکہ ان جلسوں کو 12 ربیع الاول سے طبعی مناسبت ہے کہ یہ تاریخ تمام مبلغین نے وحی کے سردار دنیا کے مبلغ اکبر کے پیدا ہونے اور فرائض تبلیغ ادا کر کے رحلت فرمانے کی تاریخ ہے۔ اسی واسطے تبلیغی جلسے 12 ربیع الاول کو کیے جائیں اور تمام شہروں میں انتظام کے لیے معزز لوگوں کی سیرت کمیٹیاں بنا دی جائیں۔ اس دن تمام فرزندان اسلام علم اسلام کے نیچے جمع ہو کر یہ اقرار کریں کہ ہم ہر قدم پر اسوہ رسول کی پیروی کریں گے اور ہماری نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علامہ اقبال نے جامعہ اسلامیہ کالج لاہور میں منعقدہ جلسہ عید میلاد النبی میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر گویا کہ جلسہ عید میلاد النبی کا منشور تھی، ایک پیغام تھی مسلمانوں کے لیے، اس دن کے لیے خاص پیغام تھا اس میں۔ اور یہ تقریر ان کے لیے بھی اہم ہے جو جلسہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور ان کے لیے بھی اہم ہے جو یہ جلسہ عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ یہ تقریر دونوں طبقات ہائے فکر کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کو سمیدار اخبار نے شائع کیا اور اس کو مشہور زمانہ کتاب آثار اقبال میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس تقریر کا متن آپ کے پیش خدمت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، انسانوں کے طباع، ان کے افکار، ان کے نقطۂ نگاہ بھی زمانے کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا تہواروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں، ان سے استفادہ کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے مراسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں، من جملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ایک میلاد النبی کا مبارک دن بھی ہے۔ میرے نزدیک مسلمانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کے دروس سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اسوہ رسول کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریق تو درود و صلات ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقع نکالتے رہتے ہیں۔ عرب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اگر کہیں بازار میں 2 آدمی لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور متخاصمین ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں درود سن کر۔ یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اثر پیدا کرے۔ پہلا طریق انفرادی، دوسرا اجتماعی، یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو، وہ آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔
اس طریق پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تیسرا طریق اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر ہو جائے۔ یعنی آج سے 1300 سال پہلے جو کیفیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے حویدہ تھی، وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یہ جوہر انسانی کا انتہائی کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا ہر کسی چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے، کتابوں کے پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کچھ مدت نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے یہی طریقہ غنیمت ہے جس پر ہم آج عمل پیرا ہیں، یعنی یہ جلسہ عید میلاد النبی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ 50 سال سے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ملی اعتبار سے یہ تربیت علماء کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک خالص تعلیمی تحریک ہے۔ صدر اسلام میں اسکول نہ تھے، کالج بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، لیکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں موجود تھی۔ خطبہ جمعہ، خطبہ عید، حج، بعض غرض تعلیم و تربیت عوام کے بے شمار مواقع اسلام نے بہم پہنچائے ہیں، لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا کوئی صحیح نظام قائم نہ رہا، اور اگر کوئی رہا بھی تو اس کا طریقہ عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح نکل گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے۔ علماء کے درمیان جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی جانشینی کا فرض ادا کرنا تھا سر پھٹول ہونے لگی۔ دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کہ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں انکوٹ۔ اس لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید سے خوشگوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے اس کو کس طرح کھایا ہے، مبادا میں ترک سنت کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ افسوس کہ ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن جائیں۔ اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کی چیز کے متعلق کیا ہوگا۔ حضرت مولانا روم بازار میں جا رہے تھے، آپ کو بچوں سے محبت تھی، بچے کھیل رہے تھے، ان سب نے مولانا کو سلام کیا اور مولانا ایک ایک کا سلام الگ الگ قبول کرنے کے لیے دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ ایک بچہ کہیں دور کھیل رہا تھا، اس نے وہیں سے پکار کر کہا حضرت ابھی جائیے گا نہیں، میرا سلام لیتے جائیے گا۔ تو مولانا نے بچے کی خاطر دیر تک توقف فرمایا اور اس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچے کے لیے اس قدر توقف کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو حضور بھی یوں ہی کرتے۔ سبحان اللہ۔ گویا ان بزرگوں میں تقلید رسول اور اتباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، علماء کو چاہیے کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ قرآن و حدیث کے غوامض بتانا بھی ضروری ہیں، لیکن عوام کے دماغ ابھی ان مطالب عالیہ کے متحمل نہیں، انہیں فی الحال صرف اخلاق نبوی کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کی مکمل تقریر کا متن تھا جو انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں پیش کی۔